نکل پڑے ہیں راہ عشق پہ مسافر لوگ، بہت دکھتے ہیں شہر حسن میں مہاجر لوگ۔ عشق کی کھوج میں وہ بھی ہیں نکلتے دکھتے، کبھی جو گھر سے نکلتے نہیں تھے باہر لوگ۔ حواس و ہوش ہیں کھوتے بہت سے بیچارے، جب کبھی حسن کا جادو کریں یہ ساحر لوگ۔ وہ بھی سارے ہوئے ثابت ہیں تیرے دیوانے، ہوا کرتے تھے تیرے حسن کے جو منکر لوگ۔ رکھو سنبھال کے سچے خلوص والوں کو، بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں یہ نادر لوگ۔ دکھائی دیتے ہیں وہ خود کو کوستے پھرتے، جو اپنی نظر میں ہوتے بہت تھے ماہر لوگ۔ خوشی میرے غموں پہ اور خوشی پہ غم کرتے، سبھی ناراض ہیں اتنے کیوں مجھ سے آخر لوگ۔ خدا کا ذکر ہی کرتے پھرے ہیں مولانا، خدا کی حمد ہی کرتے پھرے ہیں ذاکر لوگ۔ جو سب ہیں ایک ہی اللہ کو ماننے والے، کیوں ہے کہتے پھرے ایک دوسرے کو کافر لوگ۔ سسکیاں عرش کو چھوتی ہیں پھر غریبوں کی، کبھی حاکم کہیں بن جائیں اگر جابر لوگ۔ ظالموں قدر کرو اس وطن کے لوگوں کی، کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے ہیں ایسے صابر لوگ۔ یہ عقل و فہم کو یکسر تباہ ہے کر دیتا، بہت سے عشق میں مجنوں ہوئے مدبر لوگ۔ جب کہا کیجئے کچھ تو رموز عشق بیاں، رہے تشویش میں چپ سادھ کے مفکر لوگ۔ ہیں دوسروں کی آہوزار سمجھتے فیصل، بہت حساس ہوا کرتے ہیں یہ شاعر لوگ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کے پہلے دو اشعار جو ہیں وہ عشق سے متعلق ہیں۔ عشق میں جو ہیں وہ بہت سے لوگ اپنا بہت کچھ چھوڑ کے مہاجر کے طور پہ حسن کے شہر حسن میں بس جاتے ہیں۔ اپنا سکون، اپنا چین، اپنا آرام و آسائش سب چھوڑ کے ایک مہاجر کی زندگی گزارتے ہیں حسن کے شہر میں۔ اور ایسے لوگ بھی یہ ہجرت کرتے نظر آتے ہیں جو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے پہلے۔ تو عشق ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے حسن کے لیے جو ہے سب کچھ چھوڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈرپوک انسان بھی جو ہے وہ ایک بہادر شخص بن جاتا ہے۔ تو اشعار اس طرح ہیں کہ نکل پڑے ہیں راہ عشق پہ مسافر لوگ، نکل پڑے ہیں راہ عشق پہ مسافر لوگ، بہت دکھتے ہیں شہر حسن میں مہاجر لوگ، بہت دکھتے ہیں شہر حسن میں مہاجر لوگ۔ عشق کی کھوج میں وہ بھی ہیں نکلتے دکھتے، عشق کی کھوج میں وہ بھی ہیں نکلتے دکھتے، کبھی جو گھر سے نکلتے نہیں تھے باہر لوگ، کبھی جو گھر سے نکلتے نہیں تھے باہر لوگ۔ نکل پڑے ہیں راہ عشق پہ مسافر لوگ، بہت دکھتے ہیں شہر حسن میں مہاجر لوگ۔ عشق کی کھوج میں وہ بھی ہیں نکلتے دکھتے، کبھی جو گھر سے نکلتے نہیں تھے باہر لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ حسن کے اثر سے متعلق ہے کہ حسن والے جو ہیں، حسین لوگ جو ہیں وہ جادوگر ہوتے ہیں، ساحر ہوتے ہیں، اور جب اپنے حسن کا جادو چلاتے ہیں تو جو بہت سے لوگ ہیں بیچارے وہ اپنا ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ حواس و ہوش ہیں کھوتے بہت سے بیچارے، حواس و ہوش ہیں کھوتے بہت سے بیچارے، جب کبھی حسن کا جادو کریں یہ ساحر لوگ، جب کبھی حسن کا جادو کریں یہ ساحر لوگ۔
حواس و ہوش ہیں کھوتے بہت سے بیچارے، جب کبھی حسن کا جادو کریں یہ ساحل لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ دوبارہ حسن سے ہی متعلق ہے کہ حسن کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے حسن سے پہلے انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہوتے ہیں، تو بعد میں اسی کے دیوانے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہ بھی سارے ہوئے ثابت ہیں تیرے دیوانے، وہ بھی سارے ہوئے ثابت ہیں تیرے دیوانے، ہوا کرتے تھے تیرے حسن کے جو منکر لوگ، ہوا کرتے تھے تیرے حسن کے جو منکر لوگ، وہ بھی سارے ہوئے ثابت ہیں تیرے دیوانے، ہوا کرتے تھے تیرے حسن کے جو منکر لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ خلوص والے لوگوں سے متعلق ہے، سچے خلوص والے لوگوں سے متعلق، کہ جو سچے خلوص والے لوگ ہیں وہ بڑے نادر ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں، تو اگر ملیں تو ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو ایک نصیحت ہے، شعر اس طرح ہے کہ رکھو سنبھال کے سچے خلوص والوں کو، رکھو سنبھال کے سچے خلوص والوں کو، بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں یہ نادر لوگ، بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں یہ نادر لوگ۔ رکھو سنبھال کے سچے خلوص والوں کو، بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں یہ نادر لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ لوگوں سے متعلق ہے کہ اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے ہیں، بڑے فنکار سمجھتے ہیں، وہ پھر بعد میں خود ہی کو کوستے پھرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کا انا اور خود پرستی ہوتی ہے وہ ان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دکھائی دیتے ہیں وہ خود کو کوستے پھرتے، دکھائی دیتے ہیں وہ خود کو کوستے پھرتے، جو اپنی نظر میں ہوتے بہت تھے ماہر لوگ، جو اپنی نظر میں ہوتے بہت تھے ماہر لوگ، دکھائی دیتے ہیں وہ خود کو کوستے پھرتے، جو اپنی نظر میں ہوتے بہت تھے ماہر لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے کہ دنیا جو ہے ساری میرے خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ مجھے جب کوئی غم ہو تو اس پہ وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب میری کوئی خوشی ہو تو اس پہ وہ غم کرتے ہیں، تو یہ ساری دنیا میرے خلاف کیوں ہے؟ تو شعر اس طرح ہے کہ خوشی میرے غموں پہ اور خوشی پہ غم کرتے، خوشی میرے غموں پہ اور خوشی پہ غم کرتے، سبھی ناراض ہیں اتنے کیوں مجھ سے آخر لوگ، سبھی ناراض ہیں اتنے کیوں مجھ سے آخر لوگ، خوشی میرے غموں پہ اور خوشی پہ غم کرتے، سبھی ناراض ہیں اتنے کیوں مجھ سے آخر لوگ۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ دینی ہم آہنگی سے متعلق ہیں، فرقہ واریت کے زہر کے خلاف۔ تو اس میں نے یہی کہا ہے کہ جو مولانا ہیں، جو ایک فرقے کے مولانا ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں، جو دوسرے فرقے کے ذاکر لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو جب سبھی اللہ کو ماننے والے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے، تو یہ ان کے خلاف ہے اشعار۔ تو شعر اس طرح ہے کہ خدا کا ذکر ہی کرتے پھرے ہیں مولانا، خدا کا ذکر ہی کرتے پھرے ہیں مولانا، خدا کی حمد ہی کرتے پھرے ہیں ذاکر لوگ، خدا کی حمد ہی کرتے پھرے ہیں ذاکر لوگ، جو سب ہیں ایک ہی اللہ کو ماننے والے، جو سب ہیں ایک ہی اللہ کو ماننے والے، کیوں ہے کہتے پھریں ایک دوسرے کو کافر لوگ، کیوں ہے کہتے پھریں ایک دوسرے کو کافر لوگ، خدا کا ذکر ہی کرتے پھرے ہیں مولانا، خدا کی حمد ہی کرتے پھرے ہیں ذاکر لوگ، جو سب ہیں ایک ہی اللہ کو ماننے والے، کیوں ہے کہتے پھریں ایک دوسرے کو کافر لوگ۔ اگلا شعر جو ہے وہ ظالم حکمران سے متعلق ہے کہ جب کسی قوم پہ کبھی کوئی ظالم حاکم جو ہے جابر حاکم وہ نافذ ہو جائے تو اس کے بعد اس قوم کے غریبوں کی، مظلوموں کی جو آہیں اور سسکیاں ہیں وہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سسکیاں عرش کو چھوتی ہیں پھر غریبوں کی، سسکیاں عرش کو چھوتی ہیں پھر غریبوں کی، کبھی حاکم کہیں بن جائیں اگر جابر لوگ،
کبھی حاکم کہیں بن جائیں اگر جابر لوگ، سسکیاں عرش کو چھوتی ہیں پھر غریبوں کی، کبھی حاکم کہیں بن جائیں اگر جابر لوگ۔ اگلا شعر جو ہماری قوم سے متعلق ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ اس وطن کے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت صابر، بہت اللہ کا صبر شکر کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ظالموں قدر کرو اس وطن کے لوگوں کی، ظالموں قدر کرو اس وطن کے لوگوں کی، کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے ہیں ایسے صابر لوگ، کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے ہیں ایسے صابر لوگ۔ ظالموں قدر کرو اس وطن کے لوگوں کی، کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے ہیں ایسے صابر لوگ۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ عشق سے متعلق ہیں، تسلسل میں ہیں دونوں اشعار۔ تو اس میں یہی ذکر کیا میں نے کہ عشق جو ہے وہ عقل و فہم کو تباہ کر دیتا ہے، عقل و فہم کو ختم کر دیتا ہے، اور اس عشق میں مبتلا ہو کے بہت سے مدبر لوگ جو ہیں وہ مجنون بن جاتے ہیں۔ تو میں نے پھر اگلے شعر میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب یہ رموز عشق جو راز ہیں عشق کے یہ والے، اس کو بیان کرنے کے لیے پوچھا، جب کبھی پوچھا جائے تو جو مفکر لوگ ہیں، جو سوچ رکھنے والے ہیں، جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تشویش میں، پریشانی میں بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ انہیں بھی معلوم رموز عشق کی جو حقیقت ہے وہ انہیں بھی معلوم ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ عقل و فہم کو یکسر تباہ کر دیتا، یہ عقل و فہم کو یکسر تباہ کر دیتا، بہت سے عشق میں مجنون ہوئے مدبر لوگ، بہت سے عشق میں مجنون ہوئے مدبر لوگ، جب کہا کیجئے کچھ تو رموز عشق بیاں، جب کہا کیجئے کچھ تو رموز عشق بیاں، رہے تشویش میں چپ ساد کے مفکر لوگ، رہے تشویش میں چپ ساد کے مفکر لوگ۔ یہ عقل و فہم کو یکسر تباہ کر دیتا، بہت سے عشق میں مجنون ہوئے مدبر لوگ، جب کہا کیجئے کچھ تو رموز عشق بیاں، رہے تشویش میں چپ ساد کے مفکر لوگ۔ جو آخری شعر ہے اس غزل کا مقطع جو ہے وہ شاعروں سے متعلق ہے کہ شاعر جو ہے وہ حساس لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی آہ و زار کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا درد محسوس کر لیتے ہیں۔ تو یہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ ہیں دوسروں کی آہ و زار سمجھتے فیصل، ہیں دوسروں کی آہ و زار سمجھتے فیصل، بہت حساس ہوا کرتے ہیں یہ شاعر لوگ، بہت حساس ہوا کرتے ہیں یہ شاعر لوگ، ہیں دوسروں کی آہ و زار سمجھتے فیصل، بہت حساس ہوا کرتے ہیں یہ شاعر لوگ۔ نکل پڑے ہیں راہ عشق پہ مسافر لوگ، بہت دکھتے ہیں شہر حسن میں مہاجر لوگ۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔